السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ انجینئر حذیفہ، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا کل تمہارا ایک بڑے اسکول میں ٹیسٹ ہے، اٹھو جہاں سے اور پڑھائی کرو۔ احمد صاحب کی آواز سن کر حذیفہ چونک اٹھا۔ وہ اس وقت بڑی دلچسپی سے رنگ برنگی مچھلیوں کے کھیل کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی اوپر جاتی، کبھی کسی کا پیچھا شروع کر دیتی اور کبھی نچلی تہہ میں پڑے رنگ برنگی پتھروں پر کچھ تلاش کرنے لگتی۔ حذیفہ منہ بسورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، ایک قابل ڈاکٹر۔ احمد صاحب نے حذیفہ کی پیٹھ تھپتھپائی۔ حذیفہ سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ احمد صاحب خود بھی ڈاکٹر تھے اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے حذیفہ کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ حذیفہ کی پڑھائی سے بالکل مطمئن نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہر سال حذیفہ کو بہتر اسکول میں داخلہ دلوا دیتے۔ 10 جماعتیں پاس کرتے کرتے حذیفہ نے کم از کم 7-8 اسکول تو ضرور تبدیل کر لیے ہوں گے، لیکن پھر بھی نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ حذیفہ کبھی احمد صاحب کے کلینک جاتا تو اسے دواؤں کی بو سے الجھن ہوتی۔ احمد صاحب کی خواہش پر وہ سائنس تو پڑھ رہا تھا، لیکن جب انٹر FSC کے بعد میڈیکل کالج میں داخلے کا وقت آیا تو حذیفہ کے نمبر اتنے نہیں تھے کہ اسے کبھی بھی کسی اچھے کالج میں داخلہ ملتا۔ حذیفہ کو بچپن سے آرٹ سے دلچسپی تھی، جو اپنے کھلونے توڑ کر انہیں پھر سے جوڑنے میں، خاص طور پر چابی سے چلنے والے یا ریموٹ سے کنٹرول ہونے والے۔ بڑا ہونے کے بعد اکثر وہ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں خود ہی درست کر دیا کرتا تھا، بلکہ جب ابا جان کا چارجر خراب ہوا جو کہ پلگ میں صحیح سے بیٹھتا ہی نہ تھا تو حذیفہ نے اسے کھول کر ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے نئے پلگ کے ساتھ لگا کر ابا جان کو بھی حیران کر دیا۔ انہی دنوں ابا جان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ ان کی کار ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ شکر تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن امی اور ابا جان دونوں ہی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ حذیفہ دل و جان سے ان کی خدمت میں لگا رہا۔ ابا جان کی ریڑھ کی ہڈی پوری طرح متاثر ہوئی تھی، وہ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے، اس وجہ سے ان کا کلینک بھی چھوٹ گیا۔ حذیفہ کی تعلیم ابھی بہت زیادہ نہ تھی کہ اسے کوئی اچھی نوکری مل سکتی۔ اس وقت اس کے دوست حمزہ نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ حمزہ کے ابو کی الیکٹرانک کی دکان تھی، جہاں حمزہ فارغ وقت میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ حذیفہ کو بھی ایسے کاموں میں دلچسپی تو پہلے ہی تھی۔ اس نے جس تیزی سے سیکھا، اس بات نے اسلم صاحب یعنی حمزہ کے والد کو بھی حیران کر دیا۔ ہنر ایسی دولت ہے جو تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، میری خواہش ہے کہ تم یہ کام ضرور سیکھو، اسلم صاحب نے حذیفہ کو پیار سے سمجھایا۔ حذیفہ نے ایک نئے جذبے اور لگن سے کام سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والدین کو خدا نخواستہ معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ اسی کام کی بنیاد پر اسے ایک بڑی فیکٹری میں الیکٹریشین کے طور پر رکھ لیا گیا۔ احمد صاحب حذیفہ کو دیکھ کر دکھی بھی ہوتے کہ ان کی وجہ سے حذیفہ کی پڑھائی چھوٹ گئی، لیکن دل میں محبت بھی مضبوط ہوتی کہ وہ بچپن سے اسے نالائق سمجھتے اور اسے نالاں رہتے، مگر اس نے ان کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ کبھی وہ سوچتے انہوں نے ہمیشہ اسے ڈاکٹر بننے پر مجبور کیا، کاش کہ اس سے بھی پوچھا ہوتا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ حذیفہ کو فیکٹری جاتے کچھ ہی عرصہ ہوا کہ وہاں کپڑا بننے کی ایک بڑی مشین جاپان سے منگوائی گئی، جس کے کام کی صلاحیت کارخانے میں موجود مشینوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس مشین کو نصب کرنے کے لیے جاپانی انجینئرز بھی ساتھ آئے۔ فیکٹری کے مالک آغا احسان بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ جاپانی انجینئرز کے ساتھ حذیفہ بطور الیکٹریشین ہوتا۔ جس دن انجینئرز نے اس مشین کے مختلف حصے جوڑنے شروع کیے، اس دن حذیفہ نے فیکٹری سے واپسی پر کئی دن بعد اپنی ڈرائنگ بک اٹھائی۔ اس کے ہاتھ خود بخود ہی مشین کے وہ حصے بنانے لگی
اور پھر جب تک وہ مشین مکمل ہوئی ویسے ہی مختلف آلات اور حصے حذیفہ کی ڈرائنگ بک میں اپنی جگہ بناتے گئے۔ کام مکمل ہونے کے بعد جاپانی انجینئرز اپنے وطن لوٹ گئے۔ حذیفہ پھر دل جمی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب سائنس پڑھنے کی بجائے وہ شام کے وقت کسی ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے لے۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جاپانی مشین کو کام کرتے 6 ماہ گزر گئے۔ اس کی پروڈکشن سے مالکان کو اتنا فائدہ ہوا کہ ان کے فیصل آباد کے کارخانوں میں بھی وہی مشین لگ چکی تھی۔ اب اچانک اس مشین نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آغا احسان بہت ہی پریشان تھے۔ اس مشین کے بارے میں انہیں پہلے ہی علم تھا کہ نقص دور کرنے کے لیے انہیں جاپان سے انجینئرز بلانا پڑیں گے۔ جاپانی انجینئرز کو بلانے کے لیے نہ صرف ان کے آنے جانے کا خرچ برداشت کرنا تھا بلکہ 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی رہائش کا انتظام اور اس کی بھاری فیس کی ادائیگی بھی کرنا تھی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آغا احسان نے چونک کر دیکھا۔ ہاں آ جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ بیٹھو۔ سر، میں نے سنا ہے آپ جاپان سے انجینئرز بلا رہے ہیں اس مشین کے لیے؟ حذیفہ نے اعتماد سے سوال کیا۔ ہاں، پھر؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے حذیفہ کو دیکھا۔ سر، اس پر آپ کا کتنا خرچ آئے گا؟ کم از کم 3.5 لاکھ۔ مگر یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے آبرو چڑھائے۔ سر، میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایک موقع دیں، اگر ٹھیک ہو جائے تو آپ مجھے 1.5 لاکھ دے دیجیے گا۔ حذیفہ نے بات مکمل کی۔ تم ایسا کر سکتے ہو؟ پر اعتماد نوجوان کو تولتی نظروں سے دیکھا۔ سر، انشاءاللہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، اگر ایسا ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ آغا احسان نے سوچا رسک لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے جھلکتی خود اعتمادی ظاہر کرتی تھی کہ وہ ناکام نہیں لوٹے گا، اور ویسے بھی اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو انجینئرز کو تو انہوں نے بلانا ہی تھا۔ سو دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی کام۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی حذیفہ ایک بہت بڑا چیلنج اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا، اور 3 دن بعد ہی اس نے کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آغا احسان نے اسے محبت بھری تھپکی دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چک پکڑایا۔ فیکٹری کے سبھی ملازمین نے اسے مبارکباد دی، اور اس کے بعد تو ایک نئی زندگی گویا اس کی منتظر تھی۔ آغا احسان نے کچھ دن بعد اسے جہاز کے ٹکٹ کے ساتھ فیصل آباد کی مشینوں کے معائنے کے لیے روانہ کیا۔ اس دن حذیفہ نے دوبارہ اپنی ڈرائنگ بک نکالی اور ساتھ ہی وہ مرحلہ وار عمل بھی دہرایا کہ اس نے پہلی بار مشین بناتے وقت لکھ لیا تھا۔ اور پھر تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل چکی تھی کہ ان مشینوں کو بنانے والا کاریگر اپنے ملک میں ہی دستیاب ہے۔ آغا احسان کے مشورے سے اس نے کوریا اور جاپان سے مختلف ٹیکنیکل کورس کیے جو اس کی مہارت بڑھانے والے تھے۔ اب حذیفہ الیکٹریشین نہیں بلکہ کارخانے والوں کو اپنی مشین کے معائنے کے لیے اس سے ہفتوں پہلے وقت لینا پڑتا ہے۔ احمد صاحب بھی اب کافی حد تک چل پھر سکتے ہیں۔ اب وہ مطمئن ہیں کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر نہیں تو ایک قابل انجینئر تو بن گیا ہے۔